کہ مکہ سے مدینہ جب جانے کا ان کا وقت ہوا عبد الرحمن جامی کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک گورنر کے خواب میں آئے اس وقت جو شریف مکہ تھے، اور جامی کا حلیہ بتا کر کے کہا اس کو مدینے آنے مت دینا۔ دوسرے دن گورنر آئے، مدینے جانے والوں کو دیکھا تو عبد الرحمن جامی بھی جا رہے تھے، پکڑا، کہا آپ نہیں جا سکتے۔ سارا قافلہ چلا گیا۔ کیا گناہ ہے پتہ نہیں، اس گورنر کو بھی نہیں معلوم، لیکن روک دیا گیا۔ عبد الرحمن جامی روتے رہے۔ دوسرے دن انہوں نے سوچا یہ تو شاہی حکم ہے، درباری حکم ہے، مین راستے سے اب جانے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے عبد الرحمن جامی کو جیل میں رکھا گیا تو رونے لگ گئے، بے قرار ہو گئے اور پکارنے لگے میرے آقا کو، یا رسول اللہ رحم فرمائیں، کیا قصور ہے میرا؟ شریف مکہ گورنر مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا تیسرے دن کیا کیا تو نے عبد الرحمن جامی کے ساتھ؟ کہا اس کو جیل میں بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ پتہ نہیں 2 مرتبہ اسے روکا گیا، پھر بھی وہ جانے کی بار بار کوشش کر رہا ہے، اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پتہ نہیں کون سی غلطیاں ہیں اس کی، کون سی خطائیں، میرے آقا آپ کے مدینے میں وہ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، اسی لیے علامہ عبد الرحمن جامی نے رو رو کر کے یہ لکھا تھا، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آواراز عصیاں یا رسول اللہ۔ وہ ملا عبد الرحمن جامی ایک عاشق رسول تھا، ایک فنا فی الرسول۔ یہ نعت فارسی کی ہے، کبھی ہو سکے تو ترجمہ پیش کروں گا، جس کے ایک ایک لفظ میں مٹھاس ہے، ایک ایک لفظ میں درد ہے۔ حج پہ جا کر کے علامہ عبد الرحمن جامی نے نعت لکھا اور کہا کسی کو نہیں سناؤں گا، سب سے پہلے جا کر میرے مصطفیٰ کے روضے پر سناؤں گا، حضور کے روضے پر کھڑا ہو کر کے سناؤں گا۔ اس میں کہا کیا گیا ہے؟ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اور میری جان پھٹ چکی ہے، کس بنیاد پر؟ آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں، آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا رہا ہے، اے اللہ کے رسول کرم فرما دیں۔ اور پھر کہتے ہیں علامہ عبد الرحمن جامی، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، کبھی مجھ جیسے مسکین اور غریب آدمی کے گھر کی طرف آپ کا گزر ہو جائے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، کوئی دولت رکھتا نہیں، اگر ایک بار مجھ مسکین کے گھر کی طرف سے آپ کا گزر بھی ہو جائے یا رسول اللہ، یہ عبد الرحمن جامی جہاں آپ کے قدم پڑیں گے اس قدم کے نقشے پر اپنی گردن قربان کرے۔ فدائے نقش نالینت کنن جاں یا رسول اللہ، میں اپنی جان وہاں پر پیش کر دوں گا جہاں جہاں آپ کے نالے پاک کا نقش پڑے گا۔ تو یہ نعت لکھ کر کے وہ پہنچے تھے، لیکن جانتے ہیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ سے مدینہ جب جانے کا ان کا وقت ہوا عبد الرحمن جامی کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک گورنر کے خواب میں آئے اس وقت جو شریف مکہ تھے، اور جامی کا حلیہ بتا کر کے کہا اس کو مدینے آنے مت دینا۔ دوسرے دن گورنر آئے، مدینے جانے والوں کو دیکھا تو عبد الرحمن جامی بھی جا رہے تھے، پکڑا، کہا آپ نہیں جا سکتے۔ سارا قافلہ چلا گیا۔ کیا گناہ ہے پتہ نہیں، اس گورنر کو بھی نہیں معلوم، لیکن روک دیا گیا۔ عبد الرحمن جامی روتے رہے۔ دوسرے دن انہوں نے سوچا یہ تو شاہی حکم ہے، درباری حکم ہے، مین راستے سے اب جانے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے بہانے سے ایک اونٹ والے کو پیسے دے کر کہا تیرے اونٹ کے اوپر جو سامان لدتا ہے اس کی ایک گونی میں ایک تھیلے کے اندر مجھے سل دے اندر اور مدینے لے چل۔ مان لیا اس نے، تھیلے کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیا، اونٹ کے سامان میں چھپ گئے، مدینے کے راستے پر نکل رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیز چھپی ہے؟ اس گورنر کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے دوسرے دن اور کہا عبد الرحمن جامی فلاں اونٹ پر فلاں سامان میں چھپ کر مدینے آ رہا ہے، اسے روک دو۔ دوسرے دن گورنر گیا اور اسی اونٹ کی تلاشی لی، سامان میں وہ نکل آئے، کہا کہ میں نے کل آپ کو روکا تھا، آج پھر جا رہے ہو۔ آپ نے حکم عدلی کی، اس بنیاد پر آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ جیل میں ڈال دیا۔ گورنر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس وجہ سے روکا جا رہا ہے۔
अब्दुर्रहमान जामी जब जेल में अंदर थे तो फूट करके रोने लगे। एक आशिक के लिए सबसे बड़ी घड़ी यही है कि उसे मदीने से जुदा कर दिया जाए, उसकी जान निकल जाएगी। याद वतन सितम की यादश्ते हरम से लाई क्यों, आला हजरत ने भी यही फरमाया है, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मदीने में अपने घर की याद आ जाना भी आला हजरत कहती है जुल्म है। मदीने में अगर अपना घर याद आ गया ये जुल्म है। मदीने में रह करके अगर किसी को अपना वतन याद आ रहा है तो अब्दुर्रहमान जामी को जेल में रखा गया तो रोने लग गए, बेकरार हो गए और पुकारने लगे मेरे आका को, या रसूल अल्लाह रहम फरमाए, क्या कसूर है मेरा। शरीफ मक्का गवर्नर मक्का को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में पूछा, तीसरे दिन क्या किया तूने अब्दुर्रहमान जामी के साथ। कहा उसको जेल में बंद कर दिया। कहा क्यों। कहा कि पता नहीं 2 मरतबा उसे रोका गया, फिर भी वो जाने की बार बार कोशिश कर रहा है, इसलिए जेल में डाल दिया गया। पता नहीं कौन सी गलतियां हैं उसकी, कौन सी खताएं, मेरे आका आपके मदीने में वो नहीं आ सकता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वही बात मुझे अर्ज करनी है। कहा कि अब्दुर्रहमान जामी को इसलिए नहीं रोका गया कि वो खताकार है, इसलिए मैं रोक रहा हूं क्या वो आकर मेरी कब्र के पास एक नात सुनाने वाला है, अगर वो सुनाया तो मुझे अपनी कब्र से बाहर आना हो। अल्लाहु अकबर। यानी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी गुलामों की दस्तगीरी फरमाते हैं, आज भी दर्द का एहसास मेरे आका रखते हैं। इमाम बूसीरी के साथ क्या हुआ, फालिज के मौके पर जब आपको लकवा मार गया तब आपने कसीदा बुर्दा लिखा था, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। 170 अशार लिखे थे। फालिज हुआ था लकवा और उस वक्त भी मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए और सिर्फ हाथ उनके जिस्म पर फेर कर दुआ किया कि अल्लाह तुझे शिफा दे दे, और जो तूने मेरी तारीफ में कसीदा लिखा, ले मैं अपनी चादर तुझे तोहफे में देता। चादर भी अता की, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दिरबे बहा दिए हैं। और इसीलिए मेरे इमाम आला हजरत ने सच कहा है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर तुम नहीं महसूस कर पाए तो आज आ जाओ, इस आयत को पढ़ो। थोड़ा सा वापस आओ यार, थोड़ा सा दाएं बाएं देखो, थोड़ा सा प्यार करना शुरू करो। हमारे अपने हैं, हमारे करीबी हैं, हमारे क्लास फेलोज हैं, हमारे घर में रहने वाले हैं, गली मोहल्ले वाले। कोई किसी ने किसी का कत्ल नहीं कर डाला। हमारे सीनों में बिला बजा के बोझ है यार, हमारे मुफ्त के झगड़े हैं, हमारी बदगुमानियां इतनी ज्यादा हो गई है कि कुछ लोगों के पास बैठे तो लगता है कोई बंदा अच्छा रहा ही नहीं यार, जमाने में कोई खैर ही नहीं रही। वो मखलूक जिसके बारे में रब कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, और वो उम्मत जिसके बारे में रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, इतने बड़े एजाज वाले लोगों के शिकवे और फिर सहीउल अकीदा लोगों के शिकवे। तो मेरे भाई थोड़ा सा तो गुंजाइश पैदा करें। 2 ही बंदे ठीक है, एक मैं ठीक हूँ, एक जो हाथ बांध के मेरी हाँ में हाँ मिलाता है वो ठीक है, और तीसरा भी ठीक होता है भाई। थोड़ी तीसरी की भी सुने, अपनी तबीयत से बोझ उतारे, अपने गुमान को अच्छा करें। आपको पता है डिप्रेशन और टेंशन सबसे ज्यादा कब होती है, और ये मर्ज गरीबों का नहीं अमीरों का है ज्यादातर, पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। अपना ही बोझ माज़अल्लाह लोग उठा नहीं पाते और खुदकुशी करते हैं। ये जान तेरी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये तू अपनी मर्जी से ना दुनिया में आया है ना अपनी मर्जी से जा सकता है। अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, और अगर उनकी मर्जी से जाएगा तो शहादत है, फिर दर्जात की बुलंदी है। हम कमजोर पड़ते जा रहे, क्यों ज्यादा होती है डिप्रेशन टेंशन? आपको अर्ज करूं, हम बदगुमानियां बड़ी फैलाते हैं, हमें लोग अच्छे नहीं लगते,
ہماری رائے مثبت نہیں رہتی. ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں کو ترتیب دینا ہے, اپنی آنکھ سے لوگوں کو دیکھنا ہے, اپنا زاویہ نگاہ ہے, اپنے دائروں میں بند ہے. او بھائی ہم دیکھو نا, میاں بیوی اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا اتفاق نہ ہو تو گھر میں ساری سہولیات بھی ہو تو گزارا کرنا مشکل ہے. لیکن یہ بدگمانیاں کون پیدا کرتا ہے؟ اپنے قریبی لوگ پیدا کرتے ہیں. ویکھو منڈا تھکے آیا, پانی نہیں سو دیتا انہوں, بھائی اتنی سی بات ہے, آپ نے ہلکی سی بات ہی کی تھی, بالکل کوئی سخت بات نہیں. لیکن وہ خامد تو سوچنے لگ جاتا ہے واقعی بات تو ٹھیک ہے, اس نے تو پانی نہیں پوچھا. آپ چلے گئے اپنے کمرے میں, آپ کا وہ ساری رات انہوں نے لڑ کے جھگڑا کر کے گزار دی, اور میاں بیوی کے جھگڑے کا سب سے زیادہ نقصان ان کی اولاد کو اٹھانا پڑتا ہے. میں نے تڑپتے بچے دیکھے ہیں کہ ابا لڑتا ہے, روتی بیٹیاں دیکھی ہیں کہ جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ بدگمانیوں کو عروج ہے, غلط فہمیاں پال کے جما لیتے. اچھا گمان, اچھی سوچ, اور وہ آپ کے تزکیہ نفس کی سوچ کو مضبوط کرے گی. مسلم شریف میں لفظ ہے, حضور نے فرمایا اچھا سوچا کرو, اچھا سوچنا بھی عبادت ہے. تم گمان اچھا رکھو, اچھا گمان. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے سوچنے کا. 10 دن نبی پاک نے طائف میں قیام کیا. یہاں 2 منٹ کوئی شخص کسی سے ذرا ٹکرائے تو پھر اس کا لہجہ دیکھیں, آپ دیکھنے والا ہوگا. 10 دن حضور نے قیام کیا ہے اور ان کو تبلیغ کی ہے, اور جواب میں پتھر کھائے ہیں. اور جب کریم واپس آئے ہیں, ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں, پر معاف وہ کرتا ہے جس میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی. وہ کہتا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے. جب واپس آئے, 7 غلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو حد کر دی. عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی, جو مزاج تھا اخلاقیات کا وہ بھی بھول گئے. دین قبول کرنا, کرے دعا یہ تباہ ہو جائے. یہ میں تقریر کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, لیکن ایک ہمت کرو نا, اپنی ذاتی دشمن کے لیے ایک دعا کر کے تو دیکھو بھلا. ایک ہمت کرے نا, یہ کئی دفعہ سنا ہے نا حضور دشمنوں کی ہدایت کی دعا کرتے, تو ایک ہمت کرے نا کسی ایک ذاتی دشمن کے لیے جو ذات کا دشمن ہے, نظریے کا نہیں, اس کے لیے کر کے دیکھو نا ایک دعا بھلا. یہ ہمت کرو, یہ بھی تو حضور کا طریقہ ہے نا. لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے سنتیں بھی 4-5 موٹی موٹی یاد کی ہیں. داڑھی عظیم سنت ہے, پگڑی عظیم سنت ہے, مسواک عظیم سنت ہے, لیکن میرے بھائی سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا, دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے نا, غیروں کے لیے دعا مانگنا بھی تو سنت ہے نا, کسی کے حق میں نرم رہنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا, خیر خائی بھی تو نبی پاک کی سنت ہے. ان پر توجہ کب ہوگی؟ آپ غور کریں. عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے تباہ ہو جائے, تو حضور نے ہاتھ اٹھائے, کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے. اس طرح بندہ بچوں کے بارے میں ذہن نہیں بناتا کہ ابھی بچہ اسے پتہ ہی نہیں, اللہ ہدایت دے دے. تو غلام نے عرض کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں. تو یہ میرے محبوب کا گمان ہے, یہ حضور کی سوچ ہے, یہ نبی پاک نے مثبت رویوں کو فروغ دیا ہے سوسائٹی میں. کریم فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا, اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگمانی, ان کی نسلوں کے بارے میں. ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دیے, اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا, تیرے ورگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے. کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو, اپنے شاگرد کو, اپنے عقیدت مند کو, اپنوں کو کہہ رہے ہو. وہ میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی